الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. میں سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو رمضان کورس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے یہ ہمت دی کہ ہم سب اپنے وقت میں سے کچھ وقت اللہ رب العزت کے لیے خاص کریں. اور یہ جو تازہ فکر کورس کے لیے ہم 1 گھنٹے کا وقت نکال رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ قیامت کے دن اس وقت نکالنے کی وجہ سے ہمیں جو خوشی ملے گی انشاءاللہ وہ بقیہ دوسری خوشی سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ ہم اس وقت میں ایک تو علم دین سیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے دل کے اندر جو جذبہ ہے وہ یہ کہ ہم رمضان کو تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کے طور پر گزاریں. تو یہ بذات خود ایک بہت ہی نیک جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے. معمول کے مطابق آج بھی ہم انشاءاللہ اس علمی مجلس کے سلسلہ نمبر 4 میں 6 چیزوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے. آج کا جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت. اس سلسلے میں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے 2 نیت کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. اور وہ 2 نیت یہ ہے کہ پہلی چیز کہ وہ ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ روزہ رکھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے روزہ رکھنا. اور دوسری جو نیت ہے وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ پر یقین کے ساتھ، وہ احتسابا، اور ثواب کی نیت سے، یعنی اس کی نیت ہو کہ مجھے ان روزوں کو رکھنے سے ثواب ملے گا کیونکہ میں روزے رکھ کر اللہ کا حکم مان رہا ہوں. یعنی اس میں ایک بہت بڑا چھپا ہوا پیغام ہے کہ روزہ رکھنے میں جو ہماری نیت ہو وہ یہ نہ ہو کہ لوگ سب روزے سے ہیں، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. اگر اس نیت سے روزہ رکھیں گے تو پھر یہ جو روزے کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. اگر کوئی اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے کہ ابھی چونکہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو مجھے کھانا بنا کر کون دے گا، اگر کوئی شخص اس جذبے کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پھر اسے روزوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس سے ثواب حاصل کرنے والے ہوں. تو جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس رمضان سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ خود سوچیے کہ یہ کس قدر بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 30 روزوں یا 29 روزوں کی وجہ سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. اور جو شخص رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو، یعنی جو قیام اللیل تراویح جسے ہم کہتے ہیں، وہ تراویح کی نماز پڑھے اور نیت یہی 2 چیزوں کی ہو. پہلی چیز تو اللہ پر یقین ہو، اللہ پر یقین کے ساتھ وہ رات کی تراویح پڑھے، اور دوسری چیز کہ اس میں اس کی نیت ثواب کی ہو. یہ نیت نہ ہو کہ سارے لوگ مسجد جا رہے ہیں، سارے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، میں اگر سو جاؤں گا، میں اگر تراویح نہیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اس لیے تراویح پڑھ لیتے ہیں. اگر اس نیت سے کوئی شخص قیام اللیل کرتا ہے
تو پھر اسے قیام اللیل کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس سے ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام اللیل پڑھے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں کھڑا ہو، جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے انشاءاللہ کسی اور علمی مجلس میں ہم تفصیلی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت اس حدیث کے تعلق سے ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بہت ساری حدیثوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی کہ یہ کام کر لیجئے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کام کر لیجئے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بھی حدیث میں یہ بات ہو کہ اس عمل سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کسی عمل کی وجہ سے عام طور سے معاف نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کبیرہ گناہ معاف کروانے کے لیے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں انہیں معاف کروانے کے لیے انسان کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو جتنی بھی حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ اس عمل سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس عمل سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کی بات ہے تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ تو اس وقت جب ہم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت جان لی کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ تو آئیے، ہم روزے رکھ ہی رہے ہیں، ابھی ہم اپنے تمام پچھلے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اس سبق کے بعد میں بھی تنہائی میں جاؤں، آپ بھی تنہائی میں جائیں، 5 منٹ سر جھکا کر اپنے گناہوں کو سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے ہیں، یاد کریں۔ اگر یاد آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوں گے جو ہم نے بہت پہلے کیے ہیں، بہت پچھلے زمانے میں، بہت لمبا وقفہ گزر چکا، وہ ہمیں یاد نہیں آئیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، ایک مرتبہ توبہ کی تجدید کریں، تاکہ ہمارے جو پچھلے گناہ صغیرہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، جو کبیرہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، اور ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق، کسی کا مال ہمارے پاس ہے، کسی کی جائیداد ہمارے پاس ہے، کسی کا کوئی اور حق ہمارے پاس ہے، ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ اور اگر اللہ کے حقوق ہیں، چیزیں فرائض ہماری قضا ہو گئی ہیں، ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح سے ہم اپنی توبہ میں انشاءاللہ کامل ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی ایک فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ رمضان کے روزوں کی ایک بڑی فضیلت، ایک بہت بڑی فضیلت وہ ہے جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 2 چیزیں انسان کے حق میں سفارش کریں گی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حق میں سفارش کریں گی۔ پہلی چیز تو قرآن ہے، جو انسان کے حق میں اللہ کے حضور میں سفارش کرے گا، اور دوسری چیز روزہ ہے۔ یہ روزہ بھی انسان کے حق میں اللہ کے حضور میں سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کی نیند سے روکا تھا، یہ مجھے راتوں میں پڑھا کرتا تھا، قیام اللیل میں، تراویح کی نماز میں میری وجہ سے یہ کھڑا ہوا تھا، میری وجہ سے یہ جاگا تھا، اسے جنت دے دیجیے۔ پھر روزہ کھڑا ہوگا اور روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے اور شہوتوں کو پورا کرنے سے روکا تھا، میری سفارش قبول کیجئے اور اسے جنت عطا فرما دیجئے۔ تو یہ 2 چیزیں، قرآن اور روزہ، انسان کے حق میں یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنے بڑے عزت کی بات ہے، کس قدر بڑی شرافت اور تقدس کی بات ہے کہ یہ روزہ جسے ہم ابھی رکھ رہے ہیں، جس کو رکھنے میں بہت زیادہ دشواری کا اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو اس روزے کی اتنی بڑی فضیلت کہ یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم یعنی روزہ اور اللہ کا کلام یعنی قرآن، اگر یہ 2 چیزیں ہمارے حق میں سفارش کر دیں
تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ضرور سنے گا۔ اللہ ان کی سفارش اگر نہیں سنے گا تو پھر اور کس کی سفارش سنے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سنے گا بھی، ان کی سفارش قبول بھی کرے گا، اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں یہی یقین ہے، ہمیں اسی پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قرآن کی اور روزوں کی سفارش قبول فرمائے۔ تو یہ روزوں کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور باتیں رمضان اور روزوں کے تعلق سے سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے ایمانیات۔ ایمان کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ فرشتوں پر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ اللہ کی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے آخری کلام یعنی قرآن مجید پر ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب آج ہم گفتگو کریں گے کہ چوتھی چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے، وہ ہے رسول۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اس دنیا میں تشریف لائے جو مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اس دنیا میں سارے انسان ایک امت کی شکل میں تھے، سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی انسان سیدھے راستے سے تھوڑا سا بھٹکا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنا ترجمان بنایا، ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، انہیں برائیوں سے روکو۔ تو جن لوگوں کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے وحی آئی انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر بت پرستی شروع ہوئی، اور جب بت پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یعنی وقفے سے قوموں میں اور مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ یہ نبی کوئی فرشتہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ نبی انسانوں میں سے ایک معزز انسان کو اللہ تعالیٰ چنتے، منتخب فرماتے، اس پر فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجتے، اور وہ انسان جو نبی بن جاتا وہ تمام لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کرتا۔ تو یہ ہیں نبی اور رسول۔ ہمارے بولنے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی جو ٹرم ہے اس ٹرم کے اندر نبی اور رسول ان دونوں لفظوں میں ایک فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں ہر اس شخص کو جس کے اوپر وحی آئے، وہ نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نبیوں پر الگ سے کوئی کتاب نہیں بھیجی، بلکہ اگر ایک نبی پر کوئی کتاب آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے تعلق سے دوسرے نبیوں کو بھی حکم فرمائے کہ تم اسی کتاب کو مشعل راہ بنا کر، تم اسی کتاب کو کتاب ہدایت بتا کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تو حضرت ہارون کو کہا گیا کہ تم اسی توریت کو دیکھ کر، اسی توریت کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تو حضرت ہارون کو الگ سے کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ تو نبی کہتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر صرف اللہ کی وحی آئی، اس کے اوپر الگ سے کوئی کتاب نہیں آئی، اور رسول کہتے ہیں اس شخص کو جس پر وحی بھی آئی اور الگ سے ایک کتاب بھی آئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں کیونکہ ان کے اوپر توریت نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان پر وحی بھی آئی اور ان کے اوپر کتاب بھی آئی، انجیل۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں کیونکہ ان کے اوپر وحی بھی آئی تو وہ نبی ہو گئے، اور ان کے اوپر زبور بھی اتری، کتاب بھی اتری تو وہ رسول بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ نبی اس طور پر کہ ان کے پاس وحی آئی، اور کتاب ان کے پاس بہت سارے صحیفے اللہ کے پاس سے آئے، ان کے اوپر صحیفے اتارے گئے تو وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اور بقیہ بہت سارے انبیاء اکرام ایسے ہیں جن کے اوپر الگ سے کوئی کتاب نہیں آئی، انہیں پہلے کی کتابوں کے تعلق سے حکم دے دیا گیا کہ تم انہی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ تو نبی اور رسول میں یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔
چنانچہ معاملہ یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے کیونکہ اس کے اوپر کتاب کے ساتھ ساتھ وحی بھی آئی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس وحی آئی ہے لیکن کتاب الگ سے نہیں آئی، تو وہ نبی تو ہو گئے لیکن رسول نہیں ہوئے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام، وہ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ تو یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قائم فرمایا انسانیت کی ہدایت کے واسطے، تاکہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ جو نبی اور رسول ہوا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے امین ہوا کرتے تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعلیمات آئیں، اللہ کے پاس سے جو احکام آئے، جو فرامین آئے، انہوں نے ان تمام فرامین کو، ان تمام احکامات کو لوگوں تک ہو بہو پہنچایا۔ انہوں نے تبلیغ میں، اس پیغام ہدایت کو پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے مشن کو پورا کیا۔ بہت سارے نبی اس دنیا میں ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ہزارہ سال تک لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن ان کے جو ماننے والے ہوئے وہ 100 سے بھی کم تھے۔ اور اس کی زندہ مثال سیدنا نوح علیہ السلام ہیں کہ طوفان نوح سے پہلے انہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، لیکن ماننے والے کتنے ہوئے؟ 100 سے بھی کم۔ 100 سے بھی کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان کی دعوت پر لبیک کہا۔ قیامت کے دن کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس صرف ایک صحابی ہوگا، یعنی ان کو ماننے والے صرف ایک شخص ہوں گے۔ ایسے بھی انبیاء کرام کچھ قیامت کے دن ہوں گے۔ تو یہ نبی اور رسول کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ساتھ ساتھ ایمان لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ہمیں ان کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے یہ کوئی یقینی تعداد نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 8,500 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ 8,500 ہوں یا 1,25,000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، جتنے بھی ہوں، ہمیں تعداد سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ تعداد نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہ اندازے سے ایک تعداد بتائی گئی ہے، اور یہ جو اندازے سے تعداد بتائی گئی ہے اس تعداد کو حتمی اور یقینی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب کے سب اللہ کے سچے نبی، پیغمبر اور رسول تھے، سب کے سب نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچانے والے تھے، اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ اور نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسول کو دوسرے بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ خود اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو یعنی کچھ کو کچھ دوسرے پر ہم نے فضیلت دی، مرتبہ دیا، یعنی کسی کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، نوح کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا درجہ بہت بلند ہے، اونچا ہے۔ یہ سب اولو العزم پیغمبر ہیں، اور باقی رسولوں کا اور نبیوں کا درجہ ان کے بعد ہے۔ لیکن ہم اس طرح سے کسی نبی کا درجہ بیان نہیں کر سکتے کہ دوسرے نبی کی توہین ہو جائے۔ کسی نبی کے سلسلے میں ادنا سی اگر گستاخی بھی ہو جائے تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ان نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل یہ ہو کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو جامع ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں سب سے آخر میں ہمارے نبی آئے ہیں، تو ہمارے نبی نے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں جو تعلیمات اس دنیا کے سامنے پیش کی ہیں وہ پچھلی تمام تعلیمات کو پورا کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے کی تعلیمات کچھ اور ہیں، قرآن کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہمیں جو کچھ کہتا ہے، توریت میں، زبور میں اور انجیل میں بنیادی طور پر یہی سب باتیں لکھی ہیں۔ تو نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یعنی حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم
تمام باتوں پر یقین رکھیں کہ یہ سب کی سب سچ ہیں، اور ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں جو احکام ہیں، کرنے کے کام ہیں، ہم انہیں کرنے والے ہوں، جن سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان سے رکنے والے ہوں۔ یہ رسولوں پر ایمان لانے کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا ہوگا۔ یہ تقاضا ہے کہ ہم رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں، اور تمام کے تمام رسولوں کی تعلیمات کا جو جامع اور خلاصہ ہے وہ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب ہم حدیث رسول پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو گویا کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اب نبیوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے انبیاء کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر ابن الخطاب، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور بقیہ تمام صحابہ کرام جن کا نام ہم سب سنتے اور بہت سو کا نام ہم جانتے ہیں، کہ جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہ ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی ان کا انتقال جب ہوا تب بھی وہ مومن تھے۔ ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس طور پر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام، وہ لوگ بھی جو سابقین اولین میں سے ہیں، وہ بھی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ بھی فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، وہ بھی سب کے سب سے اللہ راضی ہیں، اور اللہ بھی ان سب سے راضی ہے۔ نبیوں کے بعد اس دنیا میں انسانوں کے اندر جس کا سب سے زیادہ درجہ اور مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، پھر سیدنا عمر کو، پھر سیدنا عثمان ابن عفان کو، پھر سیدنا علی ابن ابی طالب کو، اور اس کے بعد اہل بیت کو، اور پھر تمام صحابہ کرام، اور پھر اس میں سے بھی جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے انہیں، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے انہیں، جو صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے 1400 صحابہ کرام، یہ سب بڑے اولو العزم صحابہ کرام ہیں، یہ سب بڑے درجے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمیں تمام صحابہ کرام پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ تم اگر کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے تو تم سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل واقع ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین واقع ہوئی، تو اس تعلق سے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، وہ ان واقعات کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ کون صحابی حق پر تھے، کون صحابی ناحق پر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ کرام کا فیصلہ جج بن کر کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو موضوع بحث بنانا کسی بھی طرح سے روا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں کہ میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تب ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو اس میں جو ایک آخری کام ہے وہ ہے وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت کے آخر کے لوگ یعنی بعد والے لوگ، پچھلے زمانے کے لوگ اگلوں پر، صحابہ کرام پر تان و تشنیع کریں گے، لان تان کریں گے، تب تم انتظار کرنا کہ کب سرخ آندھی چلے، کب آسمان سے پتھر برسے، کب زمین میں تم دھسا دیے جاؤ۔ تو حضور نے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ تو حضور پاک کے صحابہ کرام کو موضوع بحث بنانا یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی صحابی کو برا کہتے ہیں، کسی صحابی کو لان تان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ
کہ ہم حضور کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت صحیح طور پر نہیں فرمائی تھی۔ آپ ذرا سوچئے کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی کرسی پر جج بن کر بیٹھے ہیں اور حضور پاک کے صحابہ کرام کا فیصلہ اپنی عدالت میں کر رہے ہیں۔ حضور پاک کے جن صحابہ کرام کے درمیان آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ سب اجتہادی تھیں، سب درست پر تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی اپنے دماغ سے کسی شرعی حکم کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ اجتہاد کا اہل بھی تھا، پھر اگر وہ غلطی کرے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے پھر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد تو کیا، اور جس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے 2 اجر ملتا ہے، ایک تو اجتہاد کرنے کا اجر اور دوسرا درست کو پانے کا اجر۔ تو صحابہ کرام نے جو اجتہاد کیا، اگر ان کا اجتہاد غلط بھی تھا تب بھی انہیں اجر ہی مل رہا ہے۔ ہم کون ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھائیں؟ ہم کون ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابیوں پر انگلی اٹھائیں، ان پر ہم لعن طعن کریں؟ جب بھی آپ اس طرح کے بیان کو سنیے آپ اسے سائڈ کر دیجئے، ایسے بیانات نہ تو سنیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کے تعلق سے گفتگو کرے تو آپ اپنی زبان کو بند رکھیں اور کہیں کہ میں اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، میں فیصلہ کرنے کا اہل نہیں۔ یہی ہے ایمان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ تو آج یہ چند باتیں تھیں جو عقیدے ایمانیات کے تعلق سے سامنے آ سکی ہیں۔ آج کا جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے روزے کے کچھ احکام۔ روزے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخون کاٹ سکتے ہیں یعنی بال کاٹ سکتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ روزے میں ناخون بھی کاٹا جا سکتا ہے، بال بھی کاٹا جا سکتا ہے، بال مونڈا بھی جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ کا بال نکالا بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بال نکالنے سے یا ناخون کاٹنے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسواک کرنے سے بھی روزے میں کوئی کراہیت نہیں آتی۔ اگر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا لینا یا بار بار منہ کو دھلنا، اس سے بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں جو چاہیں کھا سکتے ہیں، جو چاہیں پی سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں دن کے وقت خوشبو سونگھا جا سکتا ہے، خوشبو جلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تھوک کو نگلنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کو کھانا چبا کر دینے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہمیں کوئی چیز چبا کر دینا کسی معذور کو یا مجبور کو یا کسی بچے کو دینا ضروری ہے تو اسے چبا کر دیا جا سکتا ہے۔ بس دھیان رہے کہ ہم نے جس چیز کو چبایا ہے اس کا مزہ ہمارے حلق تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دن میں سویا اور سونے کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا، تو نیند کی حالت میں احتلام ہو جانے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اس نے جاگتے ہوئے کسی طرح کی کوئی حرکت کی، جمع نہیں کیا، کچھ اس نے تصور کیا یا اس نے اپنی بیوی کو بار بار شہوت کی نگاہ سے دیکھا اور پھر اسے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ اس روزے کا کفارہ دینا لازم نہیں، لیکن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا یا پورے بدن میں تیل لگانا یا کریم کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ روزے کے چند مسائل تھے جو ہم آج پیش کر سکے ہیں۔ انشاءاللہ مزید مسائل اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا چوتھا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں سامنے آ چکی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ میں چاندی کا نصاب کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، مال تجارت کا نصاب کیا ہے، اور تینوں مالوں کو کس طرح ملایا جائے گا، زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی۔ جو ہمارے پاس زیور ہے اس زیور کی زکوٰۃ نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھی جائے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، تو صرف سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور اگر اسے ہم گرام کے حساب سے دیکھیں
تو 87.5 گرام 87.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا جو نصاب ہے، اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، جو گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی ہوتی ہے، اور نقد پیسے کا جو نصاب ہے وہ 612 گرام چاندی کی قیمت ہمارے ہاں آج کی تاریخ میں 13 اپریل 2021 ہمارے علاقے میں یعنی بہار میں پٹنہ کے اندر جو چاندی کی قیمت چل رہی ہے وہ 66 روپے 30 پیسہ پر گرام۔ تو اس اعتبار سے 612 گرام چاندی کی قیمت 40,575 روپے، گویا کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یا اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہو، اگر نقد پیسے کے حساب سے دیکھیں تو 40,575 روپے اگر کسی شخص کے پاس نقد موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص سونے میں سے 7.5 تولہ سونے کا، یا چاندی میں سے 52.5 تولہ چاندی کا، یا پیسے میں سے 40,575 روپے کا مالک بن جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ نکالنا تب فرض ہوتا ہے جب اس مال پر پورا سال گزر جائے۔ مثلا آج اگر 13 اپریل ہے تو ہم اس 13 اپریل کو صاحب نصاب ہوئے، یعنی ہمارے پاس 41,000 روپے آئے، تو زکوٰۃ ہم پر آج فرض ہو گئی، لیکن زکوٰۃ نکالنا فرض تب ہوگا جب 13 اپریل 2022 میں ہمارے پاس 41,000 روپے یا اس سے زیادہ پیسے ہوں گے تب۔ اگر درمیان میں یعنی آدھے سال کے بعد، 7 مہینے یا 8 مہینے کے بعد یہ پیسے کم ہو گئے یا ختم ہو گئے، اور جس دن سال مکمل ہوا اس دن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یعنی ہم اس دن صاحب نصاب نہیں ہیں، تب زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے جو فرض ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جس دن آدمی صاحب نصاب بنا ہے اسی دن 1 سال کے بعد جس دن سال پر رہا ہو اس دن بھی وہ صاحب نصاب ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ صرف سونا یا صرف چاندی یا صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا پیسہ بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 2 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے بلکہ مثلاً 20 تولہ چاندی ہے یا 30 تولہ چاندی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور ایسی صورت میں زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ سونے اور چاندی میں جو سستی چیز ہے وہ ہے چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مثلاً اگر 40,575 روپے ہے، پھر دوسری طرف آپ اگر 7.5 تولہ سونے کی قیمت دیکھیں گے بازار میں تو وہ لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی۔ تو جو کم نصاب ہے یعنی کم قیمت والا نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے 40,575 روپے، یہ شریعت میں معیار ہے زکوٰۃ کا۔ اب اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی اور تھوڑے سے پیسے ہیں تو وہ زکوٰۃ ایسے نکالے گا کہ وہ اپنے سونے کی قیمت دیکھے کتنی ہے۔ مثلاً اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت مثلاً 30,000 روپے ہے۔ اس کے پاس 20 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت مثلاً 15,000 روپے ہے، تو 45,000 روپے ہو گئے، اور اس کے پاس 5,000 روپے ہیں، تو یہ ٹوٹل کل ملا کر 50,000 روپے ہو گئے۔ اور جو شریعت میں زکوٰۃ کا نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی جو معیار ہے زکوٰۃ کا، اس کی قیمت ہے 40,575 روپے۔ تو اس شخص کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی اور تھوڑی سی رقم، تینوں ملا کر 40,575 روپے سے زیادہ مال ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص شریعت کے اندر زکوٰۃ دینے کا اہل ہے، یعنی یہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اب یہ اپنے پورے 50,000 روپے کا جو 2.5% ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح سے آپ اپنے مال کا حساب لگا لیجئے کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے اور کتنے نقد پیسے ہیں، اور پھر تمام کی قیمت کو ملا کر جو 2.5% ہے وہ آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر
آپ پر زکوٰۃ اسی وقت نکالنا فرض نہیں ہوگا جب کہ آپ کے پاس جو سونا ہو، چاندی ہو اور نقد پیسے ہوں، سب ملا کر اگر 40,575 روپے یا آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے، اس قیمت سے کم قیمت تک کی چیز، یعنی کم قیمت کا سونا، چاندی اور پیسے آپ کے پاس ہیں، تب آپ پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں۔ لیکن اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ کی مالیت کے آپ مالک ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اور اگر صحیح طور پر آپ اپنی مالیت کا اندازہ نہ کر سکیں، یعنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن نہ ہو سکے، تو جن لوگوں کے پاس میرے نمبر ہیں، آپ فون کر کے یا واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنی مالیت بتا کر پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ کس قدر نکلے گی۔ تو زکوٰۃ میں اگر صرف سونا ہے تو اس کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام، اور اگر صرف چاندی ہے تو وہ ہے 52.5 تولہ چاندی، اور یہ گرام کے حساب سے 612 گرام ہے۔ اور اگر صرف پیسہ ہے تو 40,575 روپے ہمارے آج کی تاریخ میں 13 اپریل 2021 میں پٹنہ کے اندر یہ قیمت ہے۔ آپ اپنے علاقے کی قیمت دیکھ لیں کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے۔ اگر اتنے مال کے آپ مالک ہیں تو پھر آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں، لیکن اس میں بھی سال گزرنے کی شرط ہے اور وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ لیکن سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالنا چاہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہ زیور جو عورتیں پہنتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، وہ استعمال کیے جانے والے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد میں حضرت عمر ابن شعیب سے، وہ اپنے باپ سے اور یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ساتھ میں اپنی ایک بچی کو لے کر آئی، اور بچی کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے بہت بھاری کنگن تھے۔ حضور نے دیکھا تو پوچھا کہ ارے اللہ کی بندی، اس کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو یا نہیں؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم تو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کنگنوں کے بدلے میں تمہاری بیٹی کو قیامت کے دن آگ کا کنگن پہنائے؟ یہ سن کر وہ عورت ڈر گئی، یا رسول اللہ نہیں۔ پھر اس نے وہ کنگن اتارے اور حضور کو دے کر کہا یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو استعمال کے زیور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیور جو وہ استعمال کرتی ہیں، ناک میں پہنتی ہیں یا کان میں پہنتی ہیں یا گلے میں پہنتی ہیں یا ہاتھوں میں پہنتی ہیں، تو ان کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اوضاح پہنتی تھی، یہ ایک خاص قسم کا سونے کا زیور ہے۔ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز ہے؟ وہ کنز جس کی وعید ہے کہ تم جو جمع کر کے رکھتے ہو وہ قیامت کے دن تمہارے لیے گلے کا طوق بن جائے گا، تو یہ جو وعید ہے مال کی، میں جو یہ زیور پہنتی ہوں کیا یہ بھی اسی وعید میں داخل ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے اور تم اس کی زکوٰۃ نکال دو تو پھر یہ کنز نہیں ہے۔ تو گویا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر یہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے پھر تم اس کی زکوٰۃ نکال دو تو پھر یہ وعید میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو پھر وعید میں شامل ہے۔ تو اس حدیث سے، ان دونوں حدیثوں سے جو میں نے ابو داؤد کی دونوں حدیثیں پیش کیں، ان دونوں حدیثوں سے مختلف علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اصحاب، ان کا استدلال ہے کہ عورتیں استعمال کے لیے جو زیور پہنتی ہیں، جو زیور استعمال کرتی ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن بعض دوسرے ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ زیورات جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ استعمال ہونے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
تو گویا کہ رائے صحابہ کرام کے زمانے سے ہی الگ الگ رہی ہے۔ کچھ صحابہ کرام کے نزدیک زکوٰۃ فرض ہے، کچھ صحابہ کرام کا ماننا ہے کہ استعمال کی چیزیں ہیں اس لیے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تو اضافی چیزوں پر فرض ہوتا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی رائیں الگ الگ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو محتاط احتیاطی رویہ ہے، احتیاطی جو طریقہ ہوگا وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ استعمال ہونے والے زیور ہوں یا استعمال نہ ہونے والے زیور ہوں، دونوں کی ہم زکوٰۃ نکالیں۔ یہی بہترین طریقہ ہے، یہی محتاط طریقہ ہے، یہی احتیاطی طریقہ ہے، اور یہی محفوظ رہنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرمائے، اور ہم میں سے جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اللہ رب العزت اسے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زکوٰۃ کو اور ہماری صدقات و خیرات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد آج کا جو ہمارا 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ ایک اچھی صفت کو اپنے اندر داخل کرنا ہے، اور وہ تبلیغ کی صفت۔ آج ہم بات کریں گے 2 ایسے صفت کے بارے میں جو ہمیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے، ہمارے دل کو ان سے پاک ہونا چاہیے، اور جس میں سے پہلی چیز ہے غیبت، جس کے تعلق سے اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو سامنے آئی تھی۔ اس وقت پھر سے یاد رکھا جائے کہ غیبت کا مطلب ہے دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور ہم اسے بیان کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہی تو ہے کہ اگر اس کے اندر برائی ہے اور تم اسے بیان کرو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو جو تم بیان کر رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ الزام ہے، پھر تو یہ تہمت ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اسے اس طرح بیان کریں کہ اگر وہ جان لے یا سن لے تو اسے برا لگے، اور یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت چند صورتوں میں جائز ہے، چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم ہو گیا، مثلا میرے اوپر کسی شخص نے ظلم کر دیا، تو ظلم کرنے والے نے میرے ساتھ برا کیا، اب میں اگر اس کی شکایت کسی افسر کے پاس، کسی حاکم کے پاس، کسی عدالت میں کروں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس کی برائی کر رہے ہیں لیکن یہ غیبت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں شکوہ کرنا، شکایت کرنا، تاکہ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ اس طرح سے یہ چیز غیبت میں داخل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز کہ اگر کسی شخص کا کہیں رشتہ لگ رہا ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ جس لڑکے سے اس بچی کا رشتہ لگ رہا ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو لڑکی والوں کو جا کر ان کے بارے میں صحیح صورتحال بتا دینا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہو کہ یہ لوگ ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے، ان کی برائی سے بچ جائیں، یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ بیچارے نقصان میں چلے جائیں، اگر یہ وہاں رشتہ کرتے ہیں تو ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس مقصد سے ان لوگوں کے پاس جا کر ان کی برائی بتا دینا یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اگر کسی مفتی سے کوئی فتویٰ معلوم کرنا ہو اور فتویٰ معلوم کرنے میں کسی کے تعلق سے کچھ بیان کرنا ضروری ہو، تو فتویٰ لینے کے لیے کسی کی برائی کرنا، لیکن برائی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم صحیح فتویٰ معلوم کر سکیں، یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جہاں پر کہ دوسرے کی برائی کرنا جائز ہے اور یہ چیز غیبت میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جو چیز کے غیبت ہے وہ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں برابر گناہ ہے۔ غیبت کرنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے غیبت سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے۔ سو اگر آپ غیبت سے بچتے ہیں، غیبت کرنے سے، تو پھر ہماری اور ہم سب کی کوشش ہو کہ ہم جس طرح غیبت کرنے سے بچتے ہیں اسی طرح ہم غیبت سننے سے بھی بچیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ہم اسے کہہ دیں کہ بھائی آپ اپنی بات کریں، اپنی بیوی کی بات کریں، اپنے بچے کی بات کریں، والدین کی بات کریں، دوسرے کی بات نہ کریں، میرے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ صاف طور پر اسے کہہ دیں۔ ہمارے اندر آج اخلاقی جرات کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔
اخلاقی طور پر ہمارے اندر جرت نہیں ہے، صاف گوئی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، صاف گوئی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اس صاف گوئی کے ساتھ، صاف گوئی سے ہم کام لیں، ہم اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں. ہم کہہ دیں کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں آپ کی غیبت سن کر غیبت کا گناہ مول نہیں لے سکتا، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، آپ خدا کے واسطے اپنی بات بند کریں. اور میں جس طرح غیبت کرنا نہیں چاہتا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ غیبت سے میرے کان بھی گندے نہ ہوں، اس لیے مجھے معاف کیجئے اور غیبت کو بند کیجئے. تو ہم اس طرح سے غیبت کرنے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، اور غیبت سننے سے بھی بچیں گے. تو یہ غیبت کرنا ایک مرض ہے جسے ہمیں اپنے اندر سے باہر نکال پھینکنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک خرابی اور ہے جسے ہمیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے، اور وہ ہے اسراف، فضول خرچی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کون سا لقب دیا، یہ کس قدر منحوس لقب ہے کہ یہ سب شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے مددگار. بھائی کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا. ہم دین کی مدد کرنے والے ہوں، ہم اسلام کی مدد کرنے والے ہوں، لیکن جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کی مدد کرنے والے ہیں. تو فضول خرچی یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا پی سکتے ہو پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی ہے کیا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ضرورت. ضرورت پوری کرنا فضول خرچی نہیں ہے. ضرورت ہماری بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بھی ضرورت ہے، مجھے یہ بھی ضرورت ہے، مجھے 10 کاروں کی ضرورت ہے، مجھے 15-20 بائکس کی ضرورت ہے، مجھے 10-15 موبائلز کی ضرورت ہے. تو ضرورت کے تعلق سے ہم کہہ تو بہت طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت. لیکن شریعت میں ضرورت کہتے ہیں اس چیز کو جس کے نہ ہونے سے ضرر لاحق ہو، جس کے نہ ہونے سے تکلیف ہو جائے، وہ ہے ضرورت. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کن چیزوں کے نہ ہونے سے تکلیف ہو رہی ہے. جس کے نہ ہونے سے تکلیف ہو رہی ہو وہ ہے ضرورت. اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہو رہی ہو کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے تو اسے ضرورت مان سکتے ہیں. لیکن جس چیز کے نہ ہونے سے نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہو، نہ کچھ گھٹ رہا ہو، نہ کسی کام میں نقصان ہو رہا ہو، نہ اس کے ہونے سے کوئی خاص فائدہ مل رہا ہو، ایسی چیز میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. لا یعنی چیز میں، ایسی چیز جس سے کوئی فائدہ نہیں. اب جیسے عید کا وقت آیا تو ہم نے آتش بازی کر لی، کچھ پٹاخے پھوڑ دیے، یہ فضول خرچی ہے. ضرورت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ضرورت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے حقیقی ضرورت اور ایک ہے فرضی ضرورت. حقیقی ضرورت یعنی سچ مچ والی ضرورت، جس کے نہ ہونے سے سچ معنی میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور ایک ہے فرضی ضرورت، یعنی ہم نے صرف مان لیا ہاں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. ایسے تو اگر ضرورتوں کی لسٹ بنائی جائے تو پھر ضرورتوں کی یہ لسٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، چاہے ہم پوری دنیا کے مالک ہو جائیں. تو ضرورتوں کا یہ سلسلہ بہت لمبا چلے گا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ سچ میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوں ان چیزوں میں پیسوں کو خرچ کرنا، وقت کو ضائع کرنا، ان چیزوں میں اپنا دماغ لگانا، یہ سب اسراف ہے، فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ کو اپنے پیسے کو اڑانا ہے، دولت کو خرچ کرنا ہے، خوب خرچ کیجئے، خوب اڑائیے، خوب اڑائیے، لیکن اللہ کی راہ میں. آپ خوب تعمیرات کروائیے اللہ کے گھر میں، آپ خوب پنکھے لگوائیے، اے سی لگوائیے، کولر لگوائیے، لیکن اللہ کے گھر میں. جتنا خرچ کرنا ہو خرچ کیجئے، لیکن اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جس قدر اڑا دیجئے گا وہ کم ہی ہے، اور جس قدر آپ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے
قیامت کے دن خوب سے خوب بدلہ پائیں گے۔ تو خرچ اگر آپ بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو خرچ کیجئے، لیکن اسلامی اداروں میں خرچ کریں، مسجد میں خرچ کریں، مدرسوں میں خرچ کریں، جو اسلامی تنظیمیں حقیقی معنوں میں کام کر رہی ہیں آپ وہاں خرچ کریں۔ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں پیسے رکتے نہیں ہیں، مجھ سے خرچ بہت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ خرچ کم ہو جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا طریقہ تو میں نہیں بتا سکتا جس سے آپ کے خرچ کم ہو جائیں، آپ خوب خرچ کریں، بس میں آپ کو خرچ کرنے کی جگہ بتاتا ہوں۔ آپ میرے مدرسے میں خرچ کریں، آپ تازہ فکر کے بہت سارے پروجیکٹس چلتے ہیں آپ وہاں خرچ کریں۔ انہوں نے ماشاءاللہ اس میں بہت حصہ لیا۔ تو اگر آپ کو بھی بہت زیادہ خرچ کرنے کی عادت ہے تو خرچ کیجئے اچھی جگہوں پر، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیجئے، تو اس کا اجر بھی ملے گا اور آپ اس کا فائدہ دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ محسوس کریں گے۔ تو یہ تزکیہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آج سامنے آ سکیں، اور اب جو ہمارا چھٹا موضوع ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سورہ اخلاص سیکھیں گے۔ میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ، باللہ میں جو لام ہے اسے ہم باریک رکھیں گے، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ 5 حرف ایسے ہیں کہ اگر ان پر رکا جائے تو آواز واپس پلٹتی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اور میں نے اس کا مجموعہ بتایا تھا قطب جد، قطب جد۔ اگر ان میں سے کسی حرف پر ہم رکیں گے تو آواز واپس پلٹے گی۔ آج اس پوری سورہ میں، سورہ اخلاص میں، ہم جہاں جہاں رکتے ہیں وہاں پر دال ہے تو آواز ہماری واپس پلٹے گی۔ قل قاف سے پڑھنا ہے اور قاف حلق سے نکلے گا، وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ قل هو اللہ احد، هو اللہ، اللہ میں جو لام ہے اسے ہم موٹا کریں گے، قل هو اللہ احد۔ لام کو موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کے اوپر والے حصے پر لگائیں گے۔ اگر زبان کو تالو کے نیچے والے حصے پر لگاتے ہیں تو پتلا والا لام نکلتا ہے، لیکن تالو کے اوپر والے حصے پہ لگائیں گے تو لام موٹا نکلے گا۔ قل هو اللہ احد، احد۔ دیکھیے ہم دال پر رک رہے ہیں تو آواز واپس پلٹے گی، احد، احد۔ ہا کو بھی نکالنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ میں بھی جو لام ہے اسے موٹا کریں گے، اللہ الصمد۔ صمد میں بھی جب رکیں گے تو آواز واپس پلٹے گی کیونکہ ہم دال پر رک رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، یلد میں جو لام ہے اسے ہم باریک رکھیں گے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہو تو لام باریک ہوتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، یولد میں بھی جو لام ہے اسے ہم درمیانہ رکھیں گے، یولد، موٹا نہیں کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، كُفُوًا۔ ایک ہوتا ہے با، با بولنے سے ہمارے جو دونوں ہونٹ ہیں یہ دونوں مل جاتے ہیں، با، اور ایک ہوتا ہے واو، تو واو میں دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، واو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، كُفُوًا، ون میں دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں کیونکہ با نہیں ہے، واو ہے، تو واو کو ہم ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، کفواً احد، احد۔ جو رکیں گے تو آواز ہماری واپس پلٹے گی۔ یہ تو ہے تجوید کے ساتھ۔ پھر سے ایک مرتبہ میں پڑھوں، آپ اسے جب بار بار سنیں گے، تجوید سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے
تجوید کے ساتھ قرآن کو بار بار سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کفوا، ہمسر، احد، کوئی، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے کہ آپ بھی اللہ ہیں اور میں بھی اللہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں، اور نہ اس کا کوئی باپ، نہ دادا، کچھ نہیں، اس کے پاس توالد اور تناسل نہیں ہے۔ اللہ کی شان کے تعلق سے یہ سورہ بہت عظیم الشان سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھیے تو آپ کو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو جب 3 بار کوئی پڑھ لے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آئیے ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں اور پورے قرآن کا ثواب پاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ پورے قرآن کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دن میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے رہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس میں ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو پورے قرآن کو پڑھنے کی فضیلت ہے اور ہر آیت کا جو الگ نور ہے اور ہر آیت میں جو ہدایت انسان کے لیے چھپی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ اس لیے پورے قرآن کو بھی پڑھیں گے اور سورہ اخلاص کو بھی روزانہ کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں گے، تاکہ ہمیں کم از کم پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔